تو یہ جو عدلیہ پر قبضہ کر کے نظام چلانے کی بات ہو رہی ہے تو حکومت کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جب آپ سارے راستے عدل کے اور انصاف کے بند کر دیں گے تو پھر عدالتیں سڑکوں پہ لگیں گی، وہ عوام کی عدالتیں ہوں گی، اور اگر عوام کی عدالتیں بکھر گئیں تو پھر آپ کہاں جائیں گے؟ پھر آپ کو کون ایئر لفٹ کرنے کے لیے آئے گا؟ تو پاکستان کے حالات کو حکومت اس جگہ پر نہ پہنچائے کہ جہاں آپ کو ایئر لفٹ کرنے کے لیے شیخ حسینہ واجد کی طرح کوئی آپ کو ہیلی کاپٹر بھی نہ مل سکے اور آپ کو ایئرپورٹ جانے کا رستہ بھی نہ مل سکے۔ یہ اختیار آپ کو کس نے دیا ہے کہ آپ صدر مملکت ہو یا فیلڈ مارشل ہو یا آرمی چیف ہو یا نیول چیف ہو یا ایئر فورس کے چیف ہو، آپ ان کو استثناء کیسے دے سکتے ہیں؟ کسی کو کوئی استثناء نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تمام خلفائے راشدین عدالتوں میں پیش ہوتے تھے، اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرتے تھے، عوامی طور پر بھی پیش کرتے تھے، مسجد میں بھی پیش کرتے تھے اور عدالتوں میں بھی جاتے تھے۔ یہ استثناء تو پاکستان کا آئین نہیں دیتا۔ پاکستان کا آئین جو ہے اس میں جو بات بہت واضح طور پر موجود ہے، اس کی بنیادی شقوں میں موجود ہے کہ حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی ہے، قرآن و سنت سپریم لا ہے۔ جب قرآن و سنت سپریم لا ہے اور سپریمیسی اور سوورنٹی اللہ رب العالمین ہے، اس کے اصول اور اس کے حکم کے مطابق ہی فیصلہ ہو سکتا ہے، تو یہ قرآن اور سنت کی روح سے واضح ہے، تاریخ بھری ہوئی ہے کہ کسی بھی شخص کو، کسی بھی حاکم کو استثناء عدالت سے نہیں مل سکتا۔ اور یہ جو آپ کی کارروائی ہے یہ آئین کے بھی خلاف ہے، شریعت کے بھی خلاف ہے، قرآن و سنت کی تعلیمات کے خلاف ہے، اس کے احکامات کے خلاف ہے۔ اس لیے کوئی کتنا بھی طاقتور ہو وہ عدالتوں سے استثناء حاصل نہیں کر سکتا۔